محدث ابن جوزی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نا گھر میں کام کاج کے لیے نا کسی مزدور کی ضرورت تھی۔ آپ کہتے ہیں میں بغداد کی سڑک پہ گیا، ادھر بے شمار لوگ مزدوری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، چہرے کے اوپر نا روحانیت کا نور ہے، تقوی کا نور ہے۔ میں نے اس سے کہا او بیٹے میرے گھر کے اندر کچھ کام ہے، مزدوری کرو گے؟ وہ کہنے لگا مزدوری تو کروں گا لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں مسکرایا، میں نے کہا بیٹے شرطیں جو ہے نا وہ مالکوں کی ہوتی ہے، مزدوروں کی شرطیں تو نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میں ذرا تھوڑا انوکھا قسم کا مزدور ہوں، میری کچھ شرائط ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ کون سی شرائط ہے؟ کہتا ہے پہلی میری شرط یہ ہے کہ میں دوسرے مزدور 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 دینار آپ سے لوں گا مزدوری۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بہت اچھی شرط ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ کہتا ہے دوسری میری شرط یہ ہے کہ میں آپ کا کام جو ہے وہ دل جمی سے، دل لگی سے کروں گا، لیکن جیسے ہی اذان کا ٹائم ہوگا میں سارے کام کا چھوڑ کر نماز کی طرف جاؤں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کا سارا کام کروں گا لیکن آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں اسے گھر کے اندر لے گیا، کہتے ہیں اتنی دل لگی سے اس نے کام کیا، جو مزدور سارے دن میں کام کرتے تھے نا اس نوجوان نے 3-4 گھنٹوں میں وہ سارا کام کر دیا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں بڑے دل لگی سے، بڑی محبت سے وہ کام کرتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں دیکھ کے بڑا خوش ہوا۔ ظہر کا ٹائم ہوا، اس نے نا گلی کے اندر ایک بنیاد کھودی، اس میں سے مٹی نکالی۔ میرا بیٹا کہنے لگا ایسے کرو کہ نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے یہ بازار ہے اور اس میں مٹی بھر دو، وہ جسے نی کہتے ہیں، اس میں مٹی بھر دو تاکہ لوگوں نے آنا جانا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی خاموش ہو جاؤ، میں نے آپ کے باپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوگی میں جماعت کے لیے نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں وہ چلا گیا۔ جب نماز پڑھ کے آیا بڑے محبت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹے بات سنو، دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی ہے، کھانا کھا لو۔ کہتے ہیں کہ وہ بیٹا آگے سے کہنے لگا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں روزے کے اندر ہوں۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں بڑا حیران یار اتنا خوبصورت نوجوان، روزوں کے دن بھی نہیں، نارمل دن ہے تو اس نے اتنی گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے سارا دن اس نے کام کیا۔ جب رات ہوئی نا تو محدث ابن جوزی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی جو اجرت تھی نا وہ 3 دینار دی۔ کہا بیٹے صبح بھی کام کرو گے؟ وہ کہنے لگا بات سنیں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صبح تک ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں، تو اس لیے میں صبح کا وعدہ نہیں کروں گا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں نے کہا اپنا نام تو بتاؤ۔ کہتا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا میں آپ کے سارے کام کروں گا لیکن کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں اگلے دن مجھے پھر کام کی ضرورت تھی، میں گیا بغداد کی سڑک کے اوپر لیکن وہ ملا نہ۔ میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ ہفتے میں صرف 1 دن ہی آتا ہے۔ کہتا ہے میرے پورے ہفتے کا جو خرچہ ہے نا وہ 3 دینار ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ جب میں 3 دینار کما لیتا ہوں نا پھر پورا ہفتہ بیٹھ کر میں عبادت کرتا ہوں، اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں۔ تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا، جب وہ آیا اسی شرطوں پہ پھر میں اسے گھر کے اندر لے کر آیا، پھر اگلے ہفتے آیا۔ کہتے ہیں 3-4 ہفتے آیا۔ آپ کہتے ہیں 1 ہفتے میں اسے لینے گیا، مجھے ملا نہ۔ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہتے ہیں وہ بڑا سخت بیمار ہے، بہت سخت بیمار ہے۔ تو حضرت محدث ابن جوزی آپ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے نا اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا، انہوں نے کہا وہ بغداد کا جو قبرستان ہے نا ادھر جو چھوٹی سی آبادی ہے نا اس میں ایک کچی سی کلی ہے اس کی۔ حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں اس کے گھر کے اندر گیا، جا کے دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی، کہتا ہے محدث ابن جوزی آ جاؤ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں بڑا حیران یار تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں ہی آیا ہوں؟ کہتا ہے غریبوں کے ویڑوں میں غریب ہی آتا ہے، غریبوں کے دروازوں پہ غریب ہی آتا ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا، اس کا جسم جو تھا وہ تپ رہا تھا، اس میں سے بہت زیادہ اسے بخار تھا۔ مجھے کہنے لگا محدث ابن جوزی میرا ایک کام کرو گے؟ آپ نے کہا بتاؤ کون سا تمہارا کام ہے؟ کہتا ہے آج رات نا میں نے انتقال کر دینا ہے، یہ 3 دینار ہے، یہ لے لو، میرے کفن دفن کا جو ہے نا وہ تم نے کرنا ہے، میرے کفن دفن کا ساز و سامان تم نے کرنا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس نے نا اپنی جیب کے اندر سے ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی۔ کہا محدث ابن جوزی جب مجھے دفنا لو گے نا تو بغداد کے قبرستان کے اندر عصر کے بعد خلیفہ ہارون الرشید آئے گا،
اسے یہ میری انگوٹھی دے دینا، اسے پہلے بلانا، اگر وہ تمہاری بات نہ سنے گا تو کہنا تمہاری ایک امانت ہے، جب وہ تم اس کو ملو گے نا تو انگوٹھی دے دینا۔ اور حضرت محدث ابن جوزی آپ کہتے ہیں میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا، اس نے کہا محدث ابن جوزی ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میں نے آج چلے جانا ہے، اب بہت گناہ ہے، مجھے مالک کے حضور جو ہے نا وہ حاضری پیش کرنی ہے، میں نے تنہائی کے اندر جانا ہے، اللہ کے حضور جو ہے وہ جا کے عبادت کرنی ہے، پھر کبھی میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں چلا گیا، رات ساری جو ہے میں نے جاگ کر گزاری، اس نوجوان کی باتیں میرے دل کے اندر لگی۔ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھی، میں جلدی سے اس کے گھر کے اندر گیا، کہتے ہیں جیسے ہی گھر کے اندر گیا خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے جا کے اس نوجوان کو جب دیکھا نا، کہتے ہیں چہرے سے کپڑا ہٹایا، جب اس کا چہرہ دیکھا تو ایسے لگا جیسے ابھی کسی کی زیارت کر کے سویا، کہتے ہیں ایسے لگتا تھا، محدث ابن جوزی کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے ابھی اس نے زیارت کی ہو اور سو گیا ہو، کہتے ہیں چہرے کے اوپر نور ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے نا محلے کے کچھ لوگوں کو ملا کر محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کے کفن دفن کا ساز و سامان کیا تیار، کہتے جب جنازے کا ٹائم آیا میں دیکھتا کیا ہوں بے شمار لوگ، آبادیوں کی آبادیاں نکلتی ہیں، جنازہ پڑھتی ہیں، کہتے ہیں نا وہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں جب ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، اسے دفن کیا، عصر کا ٹائم ہوا، میں دیکھتا کیا ہوں خلیفہ ہارون الرشید قبرستان میں آتا ہے، میں نے اس کو آواز دی، خلیفہ ہارون الرشید نے میری بات نہ سنی، میں نے کہا بات سنو، تمہاری ایک میرے پاس امانت ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کہتا ہے مجھے تنہائی میں لے گیا، میں جا کر کہتا ہے کون سی امانت ہے؟ کہتا ہے میں نے نا اپنی جیب میں سے ہیرے کی انگوٹھی نکالی، جیسے ہی میں نے انگوٹھی نکالی نا، خلیفہ ہارون الرشید کہتا ہے وہ بتاؤ یہ انگوٹھی والا کہاں ہے، کہ کہاں ہے یہ انگوٹھی والا؟ کہتا ہے محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں نے اسے کہا انگوٹھی والا تو فوت ہو گیا۔ کہتا ہے خلیفہ ہارون الرشید خوب رویا، کہتا ہے مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، مجھے قبر پہ لے جاؤ۔ خلیفہ ہارون الرشید جب اس کی قبر پہ گیا، جا کر اس کی قبر کی مٹی کو اپنے سر کے اندر ڈال رہا ہے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ یہ خلیفہ ہارون الرشید کچھ بتا رہا ہے، اور میں نے کہا بتاؤ یہ کون ہے، یہ کون ہے تیرا؟ کہتا ہے او محدث ابن جوزی یہ جو فوت ہوا ہے یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا بیٹا تھا۔ حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں یہ تیرا بیٹا اور درویشی فقیری، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ خلیفہ ہارون الرشید کہتا ہے یہ میرا بیٹا تھا اور مجھے کہتا تھا ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے جو اتنا کچھ سمیٹ لیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میں کہتا تھا او بیٹے، او میرے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے، اگر میں چلا گیا میرے بعد کوئی ظالم آ جائے گا، مجھے روز سمجھاتا ابا جان اگلی زندگی جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے، ہم حساب نہیں دے سکتے اپنی بادشاہت کا، ابا جی چھوڑ دے۔ میں نے اسے کہنا کرنا بیٹا اگر میں نے چھوڑ دیا تو کوئی ظالم آ جائے گا۔ تو اس کی ماں بھی اسے سمجھاتی تھی بیٹا نہ کیا کرو، باپ کو اگر تیرا باپ ہے تو اسے حکمرانی کرنے دو۔ کہتا ہے یہ محدث ابن جوزی سے خلیفہ ہارون الرشید کہتا ہے یہ جا کے نا بزرگوں کی صحبتوں کے اندر بیٹھتا تھا، حضرت بہلول دانا کی مجلس کے اندر بیٹھتا تھا، داؤد طائی کی مجلس کے اندر یہ بیٹھتا تھا، اور جب ہمیں کہتا رہتا تھا کہ چھوڑ دے تو میں کہتا تھا بیٹا اگر میں نے چھوڑ دیا کوئی اور آ جائے گا، کوئی ظالم آ جائے گا، یہ حضور کی امت ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دن پھر غصے سے کہا کہ آپ نے نہیں چھوڑنا تو پھر میں گھر چھوڑ کے نکلنا ہوں۔ کہتا ہے جب یہ نکل گیا تو اس کے جیب کے اندر یہ میری انگوٹھی رہ گئی تھی غلطی کے ساتھ، میں نے اپنی زوجہ سے کہا یہ میری انگوٹھی لے گیا، کہتی ہے میرا بیٹا ایسا نہیں، تمہیں تیری امانت جو ہے وہ ضرور واپس کرے گا۔ تو آج میرے بیٹے نے میری امانت بھی واپس کر دی، اور اس کی قبر کے اوپر خلیفہ ہارون الرشید بہت رویا، رو کر کہتا او میرے بیٹے، او میرے لخت جگر، او میرے جگر کے ٹکڑے، تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، تو وہ بادشاہ باپ کا تو درویش بیٹا ہے۔